پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ان کے پاس کلام خدا ہے جی وہ کھولیے گا، اگر موبائل میں ہے تو اسے کلک کیجیے گا۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ میں پیچھے پڑھیے گا، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ خدا آپ سب کچھ کلام کو وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ کلام مقدس میں سے جو آیت ہم نے تلاوت کی، ہم نے پڑھی کہ راست آدمی کی یادگار کیا ہے؟ مبارک ہے، لیکن شریروں کی یا شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ ان کا نام نہ کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام، اپنی شخصیت، اپنا مرتبہ شریروں والے ہتھ کنڈے استعمال کر کے بنانا چاہتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے۔ یہ نہیں پتا۔ یاد رکھیے، جو راست آدمی ہے اس کی یادگار مبارک ہے۔ ہم جب اعمال کی کتاب پڑھ رہے ہیں، 20ویں باب میں ہم پہنچے تھے، یہ حوالہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق اسی سے ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یادگاری کیوں ضروری ہے۔ وسائل کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کی یاد مبارک ہے، اور جس کے بارے میں امثال کا مصنف جس نے امثال کی کتاب لکھی، سلیمان بن داؤد کا بیٹا سلیمان، وہی 72 زبور کے اندر کہتا ہے کہ مسیح کا نام سدا رہے، کیونکہ مسیح جو ہے وہ راست باز ہے، وہ راست آدمی تھا اور ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب۔ 20ویں باب تک پہنچے تھے، اور جو آخری گزشتہ جمعہ تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پالوس رسول جو ہے وہ آسیہ کے اندر عید فطیر کے دنوں تک رکا رہا، اور ان دنوں کے بعد جو ہے وہ دوسرے علاقہ کے اندر گیا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عید فطیر یہ خمیری روٹی کی عید ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا تھا ہم نے سیکھا۔ اب ہم آتے ہیں جس کے ساتھ میں ہماری کتاب اس کا 20واں باب اس کے ساتھ میں آئے، لیکن ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی، اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ اور جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے، اور نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔
तुक्स नाम एक जवान कहाँ बैठा था? खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था, और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। ऊपर क्या लिखा है? मुर्दा था। पौलुस क्या कहता है? जान है। फिर ऊपर जाकर क्या की? रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गए। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुआ। सो आज का हमारा जो मजमून है वो है जी इशाए रबानी। क्या मजमून है जी? इशाए रबानी। हम बड़ी देर से, बड़े सालों से, बड़ी सदियों से शायर रबानी के बारे में सीखते आए, समझते आए, कलाम सुनते आए, उसमें शामिल होते रहे। सो आज का भी जो हमारा मजमून है वो जी शायर रबानी। लफ्ज शायर रबानी, शायर से क्या मुराद है? हमारे अक्सर मुसलमान भाई जो है वो ईशा की नमाज पढ़ते हैं। ईशा से क्या मुराद है? शाम की रात। मगरिब जब होती है तो वो शाम होती है। ईशा जब होती है तो ये रात है। शायर रबानी से मुराद है द लॉर्ड्स सफर। रबानी यानी कि रब, खुदावंद। शायर रबानी कि ये खुदावंद कि हम रोटी जो खा रहे हैं रात में, तो शायर रबानी से मुराद है कि हम रात का खाना जो है खुदावंद के साथ खा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है शायर रबानी। इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, रोटी तोड़ना और जोफ्रेस लफ्ज इस्तेमाल होता है, और भी बहुत से नामों से जो है इसको पुकारा गया। मत्ती के इंजील के 26वें बाब के अंदर, फिर मरकस के इंजील के 4वें बाब के अंदर, और फिर लूका के इंजील के 20वें बाब के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। शायर रबानी। शायर रबानी क्या है? शायर रबानी क्या है? व्हाट इज द लॉर्ड्स सफर? ये क्या है? बड़े सालों से हम लिखते हुए आ रहे हैं, हम शामिल भी होते हैं। आज कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम देखेंगे कि शायर रबानी के बारे में पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को क्या सिखाया, जिसे हमें भी सीखने की जो है वो जरूरत है। वैसे निकालें कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब। उसकी 17वीं आयत से लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ करता हूँ। क्या लिखा है? लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, और मैं इसका किस कदर यकीन भी करता हूँ। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल खत के अंदर जो है ये लिख रहा है, तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं होता। तुम जमा तो होते हो लेकिन जमा होने से फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, और मैं इसका किस कदर यकीन भी करता हूँ। पौलुस रसूल इसका यकीन करता था
क्योंकि तुम में बिद्दतों का भी होना जरूर है। बिद्दत या बिद्दत का होना क्या चीज जरूर है। बिद्दत क्यों होती है? आगे पौलुस शुरुआत करता है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। तुम में कलाम के मुताबिक मकबूल कौन से हैं, माशरती तौर पे नहीं कि जी माशरती तौर पे इसका बड़ा अच्छा स्टेटस है, इसका ट्रेड बहुत अच्छा है जी, ये दिखने में बड़ा अच्छा है, ये पढ़ा लिखा बहुत है। नहीं, विद्वता का होना जरूर है ताकि ये जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है कलाम के मुताबिक, कि किसके पास कलाम है, कौन कलाम की खिदमत करता है, कौन कलाम के मुताबिक चलता है। बस जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर एक शख्स दूसरे से पहले अपना इशाया खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। कहता है क्यों, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो, जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। आगे सवाल ये निशान पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया से ये सवाल करता है कि जो खाना तुम खाते हो वो इशाए रबानी नहीं हो सकता। हर एक शख्स दूसरे का इंतजार किए बगैर पहले खा लेता है। आगे पौलुस रसूल उनको फिर अपना बताता है कि इस तरह करना है, क्योंकि इस कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर जो है इशाए रबानी की जो अहमियत थी, जो उसकी अफादियत थी, वो उसे भूल चुके थे। वो इशाए रबानी के अंदर जब शामिल होते थे तो उसे एक आम खाना समझते थे, एक आम रोटी है और ये आम शीरा। पौलुस रसूल उनकी करेक्शन करता है, और पौलुस रसूल जब वो इस 23वीं आयत के से ऊपर 22वें आयत काफी हिस्से में कहता है, मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं कि जब तुम जमा होते तुम्हें तो फिरके होते हैं, क्या मैं इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं कि हाँ तुम में से कुछ ये करते हैं कि वो पहले खा लेते हैं। कहता क्या मैं इसमें तुम्हारी तारीफ करूं? याद रखिए, जो खुदा के खादिम हैं, जो कलाम के खादिम हैं, वो हर शख्स की हर बात में तारीफ नहीं करते। जहां पर करनी चाहिए वहां पर करते हैं, लेकिन जहां पर करेक्शन की जरूरत है, जहां पे दुरुस्ती की जरूरत है, वहां पर दुरुस्त करना जरूरी है। पौलुस रसूल कहते हैं मैं तुमसे क्या कहूं कि इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं कि जी तफरीके हो रहे हैं, पहले इशाया खाया जा रहा है, दूसरे को रद्द किया जा रहा है, कलीसिया को तुम नाचीज जान रहे हो, जिनके पास नहीं उनको तुम दिखा रहे हो तुम्हारे पास खाने के लिए है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। कहता कि इस बात में, ये इन बातों में तुम्हारी तारीफ करूं? क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। याद रखिए कि जो खुदा का खादिम है उसके पास खुदावंद की तरफ से बात, खुदावंद की तरफ से कलाम पहुंचना चाहिए। अगर उसे खुदावंद की तरफ से कलाम नहीं पहुंच रहा तो याद रखिए कि दूसरों तक भी नहीं पहुंचा सकता। पौलुस रसूल कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी। क्या बात है, क्या कलाम है ये? खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, क्या ली थी उसने? रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। मैंने क्वेश्चन किया था कि इशाए रबानी क्या है? व्हाट इज द लॉर्ड्स सपर? उसका जवाब पौलुस रसूल यहाँ पर हमें देता है, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते
شہربانی ایک یادگاری ہے. کس کی؟ یسوع مسیح کس کی؟ یسوع خداوند یسوع مسیح کی یادگاری ہے. شہربانی سب سے ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ شہربانی کیا ہے، اس کا جواب ہے شہربانی یہ کیا ہے؟ یادگاری ہے. کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، پالوس رسول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس رات کو کھڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے اس نے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. ریمیمبرنس، یہ اس کی میموریل ہے. اس کو یاد کیا جاتا ہے جب کبھی روٹی جو ہے وہ توڑ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہربانی جو ہے یہ ایک کیا ہے؟ یادگاری ہے. مجھے سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی ہم ساتھ کی کتاب اس کے 10ویں باب کے ساتھ میں نے لکھا تھا کہ راست آدمی کی یادگار کیا ہے؟ مبارک ہے. مبارک. یہ وہ مبارک آدمی ہے جس کی یادگار جو ہے مبارک ہے، ببرکت ہے، جس کے لینے سے، اس کو یاد کرنے سے برکت ملتی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ جس رات خداوند یسوع کو کھڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا. جب یاد رکھیں کہ جب کبھی ہم یہ روٹی توڑ کر شکر کر کے ہم لیتے ہیں تو ہم سے یاد کرتے ہیں. So bottom line یا جو یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کا حاصل کلام مرکز سے آتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق شہربانی یہ کیا ہے؟ یادگاری ہے. یاد رہے گا سب. شہربانی کتاب مقدس کے مطابق یہ کیا ہے؟ یادگاری ہے، ایک میموریل ہے. اور یہ یادگاری کس کی ہے؟ خدا یسوع مسیح کی. تو پھر ہمیں یاد کیا رکھنا چاہیے؟ یہ شہربانی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ مسیح یسوع کے موت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. یسوع مسیح کے بدن اور خون کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. ہمیں کیا یاد رکھنا؟ جب ہم یہ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ یاد آتا ہے جہاں پہ ہم ایک رسم جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جی شہربانی یہ کیا ہے؟ یادگاری. ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ What am I supposed to be remember؟ ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کی موت کیا ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے. مسیح کا بدن اور مسیح کا خون. کچھ چیزیں نوٹس آپ کو ملیں گے اس میں جو ہے میں نے مینشن کی ہیں. سب سے پہلے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ یاد نمبر 1 ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک خدا ہے. نمبر 2 ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کلوری کے مقام پر اس کے ساتھ کتنے ڈالتے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے جی، نمبر کے حساب سے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. نمبر 1 ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک خدا ہے. نمبر 2 کہ صلیب پر اس کے ساتھ کتنے ڈالتے ہیں جی؟ 2. نمبر 3 کوئی کلوری پر کتنی صلیبیں تھی؟ 3. اور نمبر 4 اس کے کپڑے جو تھے وہ 4 حصوں میں بانٹے گئے. اور نمبر 5 صلیب پر اس کو 5 زخم ہوئے. اور نمبر 6 کہ 6 گھنٹے تک تمام پوری زمین پر اندھیرا چھایا. اور نمبر 7 سے بھی کلمہ. ایک خداوند ہے، 2 ڈاکو اس کے ساتھ تھے، 3 صلیبے پر کلوری پر تھی، 4 اس کے کپڑے 4 حصوں میں بانٹے گئے. نمبر 5 صلیب پر جس کو 5 زخم لگے. نمبر 6 کیا بتایا؟ 6 گھنٹے تک اندھیرا چھایا. 6 گھنٹے تک اندھیرا چھایا. اور 7 صلیبی کلمات. جسٹ میں نے پوائنٹس دیے. اور بہت کچھ ہے جو اسی کے بارے میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے جو کوڑے مارنے کا جو پروسیجر تھا میں نے ہسٹری میں یہ پڑھا کہ بہت ہی یاد بہت ہی سر. اس لیے رسولوں نے اس کو سمپل یہ بیان کر دیا اس کو کوڑے جس طرح لگائے جاتے تھے وہ بہت ہی بھیانک تصویر
اٹھے کھڑے ہو جائے کہ رومن سولجر رومی لوگ یا رومی سپاہی کس طرح مارا کرتے ہیں. یہ مرتبہ بڑے معاملے میں لوگوں کی جان کو کر دیا جاتا ہے. ہڈیاں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے کیا کچھ ہمارے لیے صاحب وہ ایسے نہیں کہہ کے چلا گیا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو ڈو اٹ کیا کرو. دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کتاب مقدس میں ہم نے دیکھا کہ پالوس رسول جو میں سکھا رہا ہے 24 آیت کا آخری حصہ تک کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد 25 آیت میں اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. جب ہم روٹی لیتے ہیں اور جب ہم شیرہ لیتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کی یادگاری میں کیا ہو رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں, اسے یاد کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت یادگاری میں ہم شامل ہوں گے کہ یہی کیا کرو, یہی کیا کرو. اگر ہم اس میں شامل ہوں گے, ہم آپ کو روٹی کو لیں گے, ہم اس کے شیرے کو لیں گے یعنی اس کے بدن اور اس کے خون کو لیں گے, تو ہم اس کی یادگاری میں شامل ہوں گے. دوسرا پوائنٹ جو ہے شہر بانی کیا ہے. شہر بانی ایک اظہار ہے. شہر بانی کی کیا ہے, اظہار ہے. کس کا, خدا یسوع مسیح کی موت کا. کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے پہلا پوائنٹ جو یادگاری ہے شہر بانی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اظہار ہے. 26 میں لکھا کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے. جو اس روٹی اور اس شیرہ کے اندر شامل نہیں ہوتا, یاد رکھیں کہ وہ مسیح کی موت کا اظہار نہیں کرتا. اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں مانتا, اس کا یہ ایمان نہیں کہ مسیح یسوع نے میرے لیے موت کو سہا, میرے لیے وہ مرا, جو اس میں شامل نہیں ہوتا. پالوس رسول ہمیں یہ بتا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو, اس پیالے میں سے پیتے ہو, تو خداوند کی موت تک کرتے ہو, اظہار کرتے ہو. اور کب تک کرتے ہو, جب تک کہ وہ نہ آئے. جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آتا فزیکلی اور اسپرچولی بھی کلیسیا کو لینے کے لیے. ریپچر جب ہوگا, کلیسیا آسمان کو اٹھائی جائے گی, ایماندار آسمان کو اٹھائے جائیں گے, اس وقت تک جو ہے یسوع مسیح نے یہ سکھایا اس میں کیا ہوتے رہو, اس میں شامل ہوتے رہو. سو پہلی چیز کے اشارہ بانی کیا ہے, یاد رہے گا ایک یادگاری ہے. اور نمبر 2 کیا ہے چاہیے, اظہار. ہم اس کی موت پر کیا کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں جب اس میں ہم شامل ہوتے ہیں. سو کتاب مقدس کے مطابق شاید بانی غلاموں کی موت پر کیا اظہار ہے. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے, میرے سے نکالیں پالوس رسول ہی کا خط ہے. جی پہلے ہم 11ویں باب میں تھے, اب 10ویں باب میں چلتے ہیں. ہمارا آخری پوائنٹ ہے, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے, شہربانی میں ہم شامل ہوں گے. کرنتس کے نام پالوس رسول کا, کرنتس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط, اس کا 10واں باب. اس کا 10واں باب, اس کی 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. ہمارا تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ شہربانی کی شراکت ہے. شہربانی کی کیا ہے, شراکت ہے, کمیونین ہے, کسی کے ساتھ شریک ہونا ہے, کسی کے ساتھ ملاپ ہونا ہے, جب ہم اس کو شامل ہوتے ہیں. سو جو میں نے لکھا ہے, اس سبب سے اے میرے پیارو, اس سبب سے اے میرے پیارو, بت پرستی سے بھاگو,
میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ سے فرق، جو میں تم سے کہتا ہوں تم آپ سے فرق ہو۔ کلیسیا کو یہ حق ہے کہ جو کلام سناتا ہے اس کو وہ پرکھے کہ آیا وہ اس کے مطابق سناتا ہے یا اپنی کہانیاں سناتا ہے۔ اور پالوس اس طرح کے کرنتس کی کلیسیا سے سوال کرتا ہے، سن میں لکھا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کہ جب ہم یہ برکت کا پیالہ شیرہ کی صورت میں پیتے ہیں تو یہ مسیح کے خون کی کیا ہے؟ شراکت ہے۔ تو پالوس رسول یہاں پر اس کے کلیسیا کو یہ سکھا رہا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کہ مسیح کے خون کی شراکت نہیں۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح کا بدن ہے۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں کیا ہے؟ بہت ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ سو اس میں شریک ہونا، شہروانی میں شریک ہونا، یہ ایک شراکت ہے اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ۔ جو اس میں شامل نہیں ہوتا، پہلی چیز اگر شامل نہیں ہوتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسے مسیح یاد نہیں ہے، وہ مسیح کی یادگاری کو منانا نہیں چاہتا۔ دوسری چیز یا دوسرا پوائنٹ کہ جو اس میں شامل نہیں ہوتا وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار نہیں کرتا، نہ صرف اظہار نہیں کرتا بلکہ مسیح یسوع کے آنے میں بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ آئے یا نہ آئے پھر مسئلہ ہے۔ دنیا چل رہی ہے تو چلتی رہے گی، یاد رکھے بائبل میں دنیا کی شکل جو بدلتی جاتی ہے۔ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ تم دنیا کی ہم شکل نہ بنو، ہم کہتے ہیں جیسا دیش ویسا دیش۔ تو تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا کہ شہر بانی کی کیا ہے؟ شہر بانی کے بارے میں بہت سی غلط تعلیمات جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو روٹی ہوتی ہے یہ بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم شیرہ لیتے ہیں وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ کسی بھی چیز میں تبدیل نہیں ہوتا، روٹی ہوتی ہے اور شیرہ رہتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے روٹی اور شیرہ جو ہے اس نے دیا تھا۔ روٹی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ میرا بدن ہے، اور شیرے کے بارے میں کہتا کہ یہ میرے خون میں کیا ہے؟ میرا خون ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، تو آپ بھی ایمان رکھیں۔ یہ تبدیلی والا فارمولہ جو ہے بائبل میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کلیسیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی باقاعدہ ویڈیوز بھی ہیں کہ روٹی کو دکھاتے ہیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ بائبل کی یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک یادگاری ہے، یہ ایک اظہار ہے، یہ ایک شراکت ہے۔ اور پھر وہ لوگ اس طرح کی غلط تعلیم مانتے ہیں کہ جب کبھی وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم اس روٹی کو لیتے ہیں، اس شیرے کو لیتے ہیں تو مسیح یسوع بذات خود جو ہے وہ حاضر ہو کر وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر سیکریفائس جو ہے وہ قربانی دیتا ہے، دوبارہ سے کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہر اتوار کی جائے گی تو اس سے مراد ہے کہ یسوع مسیح پھر قربانی دیتا ہے۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہم آگے پڑھیں گے تاکہ نامناسب طریقہ ہے ہمیں پتہ ہو، اس کو پڑھ کے کلوز کرتے
لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اس پیالہ میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اس سبب سے تم میں بتھیرے ہیں خمسوت ہے. اگر اس کے لینے کا فائدہ ہے اس کے لینے کے یاد رکھیے کہ اس میں خطرات ہوتے ہیں. اللہ رسول اس کو واضح کرتا ہے نامناسب طور پر. ایک تو نامناسب طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے جو انٹرنیشنل جو ہے یہ بڑی انسٹیبلٹی میں پایا جاتا ہے, یہ اس میں بدل جاتا ہے, بائبل کا طریقہ نہیں ہے جو اپنی جو ہے یہ عقل کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جب بھی یہ دی جاتی ہے جب بھی یہ دی جاتی ہے تو مسیح جو ہے وہ قربان ہوتا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر جو ہے یہ بہت سے حوالے جات ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح ایک بار قربان ہوا ہے, ایک بار. جب آپ یہاں سے آپ جائیں گے آپ کو یہ نوٹس جو ہیں یہ آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں بھائی شباز سے, اس میں سب حوالوں کی ڈیٹیل جو ہے لکھی ہے ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار. اور اس اوپر بھی ایک ایمان رکھتے تھے کہ مسیح یسوع ایک بار جب قربان ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی تعلیم ہے ان کی کہ وہ ہر اتوار کو شہربانی دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے مسیح کو ہر اتوار قربان کرتے ہیں. اور پھر نامناسب طور کرنتس کی کلیسیا کا نامناسب طور طریقہ کیا تھا وہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے. جو شہربانی کا سامان کو لے کر آتے تھے اجزاء لے کر آتے تھے پہلے کھاتے تھے. تو یہ کرنتس کی کلیسیا کا نام مناسب طریقہ تھا. اور پھر نامناسب طریقے سے نقصانات کیا ہوئے, اس میں خطرہ کیا تھا. پالوس رسول واضح کرتے ہیں کہ تم نے تھوڑے بیمار اسی سبب سے تم میں بتھیرے یعنی کہ زیادہ بیمار ہیں. اگر اس کو نامناسب طور پہ لیں گے یاد رکھیے آپ فزیکلی جو ہے جسمانی طور پر آپ کمزور ہیں. اور پھر لکھا ہوا ہے اور بیمار ہیں. ویکنس کے ساتھ ساتھ سکنس بھی ہو سکتی ہے. نامناسب طور پہ لیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو جائے. اور بہت سے اگر اس کے لینے کے فائدے ہیں اس کو نامناسب طور پر لینے کے ہمیں کیا چاہیے سو ہم سبوں کو شہربانی میں شامل ہونا چاہیے لیکن مناسب طریقے سے مناسب طور پر. اور اس کی واضح وہاں پر کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزما لیں, اپنے آپ کو کر لیں آزما لیں. یہ نہ کہ ہم اس کے لینے سے قصوروار ٹھہریں, نہ صرف قصوروار ٹھہریں بلکہ سزا بھی. لیکن یہ خداوند کی محبت ہے جب اس کو پورا پڑھتے ہیں کہ خداوند کوئی بھی سزا دے کر نہیں کرتا ہے, پر پھر کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی ہے ایسے نہ کرے بلکہ مناسب طور پر. دعائیں اپنے سر کو دعا مانگتے ہیں.